ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح شام تو لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام کی۔ زمانہ تقریباً 30-32 سال پرانی بات ہے۔ وقت نے مجھے صدر بلدیہ بنایا تھا اور اچانک بنا دیا تھا، کوئی پروگرام نہیں تھا۔ ہمارے سرپرست حاجی شبیر احمد حیات تھے، لیکن ہماری میجارٹی تقریباً 17-18 ممبر آئے تھے چن کر، اور حالات ایسے تھے نہیں۔ لیکن بولتے ہیں کہ آدمی کوشش کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ اس وقت بھی ایک کوشش کی گئی اور کچھ آزاد امیدوار، کچھ شیو سینا کے امیدوار، ایسے لوگوں سے مل کر میں اچانک اس وقت صدر بلدیہ بن گیا۔ ایک کینو کا زمانہ تھا، ان کے والد وغیرہ حیات تھے، کیپٹن پیر محمد رشید کیپٹن زندہ تھے اور وہ ممبر بھی تھے۔ ادھر شیخ رشید صاحب بھی ممبر تھے، سب ایسے اس طرف کے رضوان وغیرہ سب ممبر تھے۔ اور اس وقت جب میں صدر بلدیہ بنا، اور ابھی بنا یعنی سمجھ لو میرا اعلان ہوا، یعنی سب میرا انتخاب ہوا، تو اسی وقت یہ بات میرے سامنے آ گئی کہ یار جب بھی تم یہ بنیں گے، یہ بات چل رہی تھی کیونکہ ہماری تمام میٹنگیں اس زمانے میں یہی ہے، بہادر کا محلہ تھا اور یہی ہماری سب میٹنگیں ہوتی تھی، عدم اعتماد وغیرہ، دیپک بھوسلے وہ زمانے میں یہ چلتا تھا کہ یار یہ زمین مختص ہے قبرستان کے لیے، اور نیال صاحب وغیرہ کا زمانہ تھا، بڑے باوقار با اثر لوگ تھے سب وہ، اور وہ یہ زمین فائنل نہیں ہو پاتی تھی، قبرستان کے لیے دی نہیں جاتی تھی، بار بار کچھ یہاں رکھا جاتا تھا، نہیں ہو تو کبھی، اب وہ سب جملے بولنا بھی اچھا نہیں لگتا، لات مار دی جاتی تھی، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا۔ لیکن چلو اس وقت تو میرے دل میں یہ بات ایک نقش ہو گئی تھی کہ اب اللہ تعالیٰ کبھی اپنے کوئی موقع فراہم کرے گا تو ضرور یہ قبرستان کی جگہ جو مختص ہونے کے لیے آج تڑپ رہی ہے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا کام انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو ایسا کیا کہ جب میں صدر بنا، مفتی صاحب آپ کے گوش گزار خاص طور سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، باقی لوگوں کو تو سب معلوم ہے، تو میری پہلی قلم سے جو آرڈر نکلا تو یہ قبرستان کا 58-2 سے یہ قبر کو مختص کیا، 58-2 سے قبرستان کی جگہ، کیونکہ ہمارے کو ایک چیز محسوس ہو رہی تھی کہ اگر ہم نے جنرل بورڈ کی میٹنگ بلایا اور جنرل بورڈ میں یہ وشے لایا تو ماضی کی طرح یہ بھی کلیم بھائی یہ بھی اس کی نظر ہو جائیں گا کہ میجارٹی تو اپنے پاس مختصر رہتی، لوگ ہو سکتا ہو شیو سینا کے لوگ اس وقت ووٹنگ کرے نہ کرے، تو یہ طے پایا تھا کہ یار جیسی ہوگا، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ 58-2 کی ایک قلم جو ہے، چلو اس کے پاور کا پہلا استعمال یہی کر لو اور اللہ کے کرم سے ہم نے 58-2 سے اس کا آرڈر دے دیا۔ بڑی لیدے ہوئی کہ یار زمین کا معاملہ ہے، فائنانس کا معاملہ ہے، بہت آبجیکشن آئیں گا، یہ آئیں گا وہ آئیں گا، چلو ہم بولے چلو یار جو ہوگا اللہ مالک دیکھا جائے گا، آرڈر تو دے دو، اور دے دیا گیا۔ اور اس کے بعد حالات ایسے ہیں کہ کسی نے پھر اس کی مخالفت وغیرہ کوئی کر اور نہیں پایا، اور وہ یہ معاملہ یعنی طے ہو گیا، قبرستان کو دے دیا گیا۔ رضوان وغیرہ ادھر کے ممبر تھے، شیخ صاحب یہ لوگ، تو یہ طے ہوا کہ یار قبرستان جو بنے گا تو پہلے اس کے روڈ راستے بنا دیے جائیں۔ کیا کرا جائے؟ پہلے روڈ راستے، نہیں تو بعد میں کیا ہوتا، میرے بابا یہاں دفن تھے، میرا یہ تھا، میرے دادا تھے، یہاں پہ قبرستان کو توڑا نہیں جائے گا، یہ نہیں کرا جائے گا، جیسے ایسے مسئلے بہت سارے اپنے بڑے قبرستان میں آتے ہیں کوئی مسائل کے بارے میں۔ تو یہ ہوا کہ پہلے روڈ راستے بھی بنا لیے جائیں، تو روڈ راستے درخت وغیرہ سب لگا لیے گئے۔ یہاں کے جو ممبر تھے اپنے رضوان وغیرہ، انہوں نے سب کوشش بہت سب نے مل کے کی، یہ کوئی کام ایک شخص کا رہتا بھی نہیں، ہر آدمی کی اپنی اپنی کوشش ہے، جب اس کو ملتی ہے تقویت تو تب کہیں جا کے وہ کام پائے تکمیل کو پہنچتا ہے۔ تو سب لوگوں نے محنت کی اور آج یہ قبرستان اس شکل میں ہم کو نظر آ رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس وقت، آپ کے والد حیات تھے، کیپٹن صاحب تھے، کہ بھائی یہاں پارٹی لگا لی جائے، نام کی ایسے ایسا، مگر یار جانے دو، نام و نمود سے اپنے کو مطلب نہیں، ہمارا ایک مقصد تھا، ہم نے کر دیے۔ جیسے آج اشرفی صاحب نے ایک بات بولے ابھی کہ مفتی صاحب اپنے کاموں کی تشہیر نہیں کرتے، میں ان کو بولنا چاہتا ٹھیک ہے کرنا چاہیے، سیاست میں ضروری بھی ہے، لیکن خوشبو کا احاطہ کیا جا سکتا ہے، خوشبو کو کہیں یعنی محیط کیا جا سکتا کیا، خوشبو تو اس کی خوشبو ہے یار، وہ تو جائے گی پھیلے گی، سمجھے، تم بھی تنہا نہ رہو، مجھ کو بھی تنہا نہ کرو، اور گل کی اڑتی ہوئی خوشبو کا احاطہ نہ کرو۔
وہ یہاں تک کر ہی نہیں سکتے. وہ اپنی خوشبو پہنچیں گی, لوگوں تک جائیں گی, بولیں گی, بتائیں گی اور وہ اپنا احساس دلا دیں گی. یہ تو ہر آج ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں جو لوگ مفتی صاحب کو بولا کرتے تھے ماضی کری کہ یار مفتی صاحب کام نہیں کرتے, آج وہ یہ پریشان ہے کہ یار یہ تو بہت زیادہ کام کرنے لگے. اب ان کو یہاں کہاں بریک دینا چاہیے, یعنی اب یہ بات آ گئی, یہ تو چلی گئی بریک, بغیر بریک کی گاڑی چل رہی. ابھی بریک لگانا پڑے گا مفتی صاحب کو کہ بھیا سامنے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے عزائم کو ٹھوس لگ سکتی, ٹھیس لگ سکتی, جا کے یہ مار دیں گی گاڑی تو وہ ہوگا. تو ذرا ہم لوگ کو یعنی وہ بھی ایک سوچنے والی بات آ گئی. تو کام ہو رہا ہے شہر میں اور اللہ کا کرم ہے, سال باقی ہے. اپنے تمام عزائم کا اظہار بھی ہو چکا ہے. بہت ساری باتیں ابھی پیچھے پروگرام میں ہو چکی ہے. ایک حج کمیٹی کا معاملہ بھی ہمارے سامنے آیا جس میں دادا بھوسے نے ہم کو کہا ہے مفتی صاحب سے کہ بھائی آپ جگہ دیکھ کے رکھو, انشاءاللہ میں حج ہاؤس بھی بنا کر دے دوں گا. یہ بھی یعنی ابھی مستقبل میں بات آنے والی ہے. تو انشاءاللہ کام و کاج ہوں گے, سب کچھ ہوگا. اور ابھی یہ تعمیر ہوئی اور بھی مزید تعمیرات ہوں گی. بس یہ سب باتیں کچھ تھیں جو یہاں آنے کے بعد یعنی اچانک میرے ذہن میں آ گئی. معاف کرنا, میں کچھ یعنی کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا, لیکن جو باتیں میں نے آپ لوگوں کے آپ کی سماعت کو کر دیا, یہ تمام ہمارے تمام لوگوں کی جد و جہد کا یہ ثمرہ ہے کہ آج ہم یہاں پر یہ پھلا پھولا چیز دیکھ رہے ہیں. آج یہ قبرستان ہے, اس کے بازو سے یہ چیز بن گئی. آئندہ اور بھی کوئی منصوبے عزائم ہوں گے قبرستان کے ذمہ داران کے, تو میں ان تمام ذمہ داران کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی دلجوئی سے, اپنی لگن سے اس باغ کو قائم رکھا, اس چیز کو, اس گلستہ کو قائم رکھا اور اس کو آگے بھی قائم رکھیں گے. یہ اسی طریقے سے پھلتا پھولتا رہے, یہی ہماری دعائیں. آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایم ایل اے مفتی اسماعیل قاسمی صاحب اس شہر کی سب سے جانے اور مانے لیڈر جو جانے جاتے ہیں, اینو سیسا صاحب اور جو بھی دیگر لوگ ہیں, میں ان سے اپنی ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. میں کوئی مقرر نہیں ہوں اور میں کچھ بولتا نہیں ہوں, لیکن یہ بنانے کے لیے جو دقت آئی ہے یہ صرف میں جانتا ہوں اور زید چچا جانتے ہیں کہ جب سے ہم نے اس کا پیپر ورک کو چالو کیا اس میں کیا کیا دقت آئی, کیا کیا پرابلم آئی. میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے اس کی شروعات کی پیپر ورک کو تو ہوا الحمدللہ, لیکن جیسی اُدگھاٹن ہوا اور کام کی شروعات ہوئی تو صاحب وارڈ نمبر 6 کے ایک ماضی کارپوریٹر ہے, اس طریقے کی دقت ہم لوگ کو دی, انہوں نے اس طریقے کی دقت دی کہ صرف زید چچا اور میں جانتے ہیں. اس کے بعد میں ہم نے جیسے ویسے کر کے تھوڑا تھوڑا کام آگے بڑھا. پھر حضرت جانے لگے PWD آفس. ایک دن میرے کو ملے وہ, میں نے ان کو بولا کہ بھیا آپ بھی اس وارڈ کے ہو, میں بھی اس وارڈ کا ہوں, اور تقریباً ہمارے یہاں جنازہ ہال جو ہے بہت چھوٹا ہے, ایک بڑا کام ہو جائے تو سب کے فائدے کے لیے, وہ کوئی بزنس کے لیے یا اس کے لیے تو نہیں کیے جا رہے, کوئی پرسنل آدمی کے لیے نہیں ہے. اور الحمدللہ حضرت رمضان میں عمرہ بھی کر کے آئے ہوئے ہیں. پھر ٹھیکیدار کو فون کرتے اور 1 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتے, بولتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے میرے کو دو تو میں میرا جو بھی پرکرن ہے میں واپس لے لوں گا. ہمارے شہر میں اکثر یہ بولا جاتا ہے کہ یار روڈ اور گٹری بنائی جا رہی ہے, کوئی ایسا کام ہونا چاہیے جو دکھ کے آئے. جو دکھ کے آنے والے کام رہتے اس کے اندر تو اپنے لوگ جو ایسے اڑتھڑا ڈالتے ہیں. یہ جو ایک عام آدمی ہے وہ نہیں جانتا ہے, لیکن جو لوگ فیلڈ میں رہتے ہیں, جو لوگ کرتے ہیں, وہ ان کو معلوم ہے. میں نے ٹھیکیدار کو بولا کہ یار بھائی جا کر کے کچھ بات کر لے کہ اپنا کام کچھ نہ ہو, کیونکہ ادھیکاری تھوڑا سا ڈرتے ہیں. تو ان کے بتانے کا مقصد سے یہ تھا کہ ہم جو ہال تعمیر کیے اللہ کے فضل کرم سے, یار تم نے صحیح جگہ نہیں کی ہے. میں نے بولا کہ یار ہم کو جو ذمہ داروں نے جگہ بتائی ہے ہم اسی جگہ پر کر رہے ہیں کام, کوئی دوسری جگہوں پہ تو نہیں کر رہے, ہماری مرضی سے نہیں کر رہے. قبرستان کے جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے ہم کو بلایا تھا, جنہوں نے ہم کو بتایا تھا جگہ, اسی جگہ پہ تعمیر ہو رہا ہے. اگر کسی وجہ سے غلط ہے تو پھر تو پورا قبرستان جا بنا ہے وہ غلط جگہوں پہ, ایسی بات ہے کیا؟ میں نے ان کو بولا بھیا مہربانی کر کے آپ جو بھی کر رہے ہو ایسا کچھ بھی مت کرو, تمہارا جو بھی پرکرن ہے اس کو واپس لو, ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے اور بھی لوگوں کو دقت ہو جائے. ہمارے پاس اس کی ریکارڈنگ بھی ہے. اگر آمدار صاحب بولے یہ تو میں سوشل میڈیا پہ چلا ہوا جو وہ ٹھیکیدار کو فون کیا تھا اور ٹھیکیدار سے جو بھی ڈیمانڈ تھی اس کی. اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو ایمانداری سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ایسے اڑتھڑے ہر جگہ آ رہے ہیں. پھر کیسے آدمی آگے کام کرے گا؟ پھر آدمی روڈ اور گٹر ہی بنائے گا نا. تعمیر جو کام ہے, تعمیری کام بڑے بڑے, وہ کیسے ہو پائیں گے؟ بس اتنا ہی بول کے میں اپنی بات ختم کروں.
والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء حبیبہ المختار۔ آج کے اس عظیم الشان بابرکت نیک کام کے افتتاحیہ پروگرام کے صدر محترم میرے برادر عزیز حاجی ظہیر احمد حاجی محمد اشرفی، یہاں پر موجود تمامی محترم مکرم حاضرین، بالخصوص الحاج یونس عیسیٰ صاحب، ہمارے شہر کے ایم ایل اے حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب، کلیم دلاور صاحب، مولانا افتخار جامعی صاحب، مفتی عارف صاحب اور دیگر حفاظ و علماء اکرام، میں اپنی طرف سے مفتی محمد اسماعیل کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یقیناً انہوں نے یہ جو جنازہ حال کا کام کیا ہے، یہ ہم سلسلہ اشرفیہ سے وابستہ تمام حضرات کی روحانی شخصیت، بلکہ اسلام کی روحانی شخصیت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سید شاہ محمد علی حسین اشرفی میاں المعروف اشرفی میاں، یہ حسنی حسینی سید ہیں، غوث پاک کی اولاد میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 35ویں پشت میں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین تک ان کا والدین کا والد صاحب کا سلسلہ ملتا ہے۔ ان کو نجیب الطرفین سید تمامی علماء نے کہا ہے باکرامت شخصیت تھی۔ جب ان کا وصال ہوا تو اس وقت کے اکابرین نے کہا تھا کہ اس وقت ہندوستان، پاکستان اور دیگر جگہوں پر 1,25,00,000 ان کے مریدین تھے۔ الحمدللہ مالیگاؤں میں بھی ان کے مریدین تھے، کچھ خلفاء تھے۔ سلسلہ اشرفیہ کا ایک بہت بڑا طبقہ مالیگاؤں میں آباد ہے۔ سلسلہ اشرفیہ میں بہت سارے بزرگ گزرے ہیں، لیکن خاندان سرکار کلا یعنی حضور غوث العالم مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روحانی فرزند سید عبدالرزاق نور العین کی جو اولاد ہے، اس میں بڑے بیٹے کی اولاد کو خاندان سرکار کلا کہا جاتا ہے۔ یہ بڑے بیٹے کی اولاد میں ہے۔ ان کے بعد سلطان الواعظین اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے بعد سلطان الواعظین مولانا سید احمد اشرف عیدگاہ۔ احمد اشرف عیدگاہ جو ہے، جن کے نام سے ہے، یہ بھی میرے برادر عزیزی حاجی ظہیر احمد اشرفی کی محنت، اور انہوں نے ایک ٹیم کو جوڑا، اپنے لوگوں کو جوڑا، اس میں میں بھی ہے۔ یہ مالیگاؤں کی پہلی عیدگاہ ہے جو عوام کے پیسے سے خریدی گئی، الحمدللہ۔ اس کے بعد عیدگاہ بننے کا کام شروع ہوا۔ بس اسی طرح جس طرح آج یہ جنازہ حال بنا، تو ہو سکتا ہے کہ اب انشاءاللہ تعالی نماز جنازہ میں میت کی نماز پڑھنے کے لیے دشواری نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ایک قبرستان میں 4-4 5-5 6-6 جنازہ حال بن سکتا ہے۔ قابل مبارکباد ہے سب لوگ، لیکن شروعات جو ہے وہ شہر عزیز کے ایم ایل اے مفتی محمد اسماعیل کے سر پہ جاتی ہے، ان کے سر یہ سہرا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ سلسلہ اشرفیہ کے وابستہ تمام حضرات دل کی گہرائیوں سے آپ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ سے کام لے۔ یقیناً میں بات بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہمارے ایم ایل اے صاحب ہیں، دوسرے لیڈروں کی طرح وہ فوٹو چھاپ لیڈر ہو جائیں تو لوگ دانت کے نیچے انگلی دبائیں گے کہ اتنا کام ہے۔ ہم لوگ بھی کبھی کبھی چڑ محسوس کرتے ہیں، کبھی تھوڑا جھلجھلاہٹ میں، غصے میں بھی بولتے ہیں کہ صاحب پرچار نہیں ہوتا کام کا، ایڈورٹائز نہیں ہوتا۔ تو وہ بولتے ہیں اطہر بھائی، لوگ نے میرے ذمے کام دیا ہے، میں اللہ کے واسطے کام کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے کام کر رہا ہوں، اس کا صلہ مجھے اللہ سے لینا چاہیے۔ کبھی ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، صاحب دیکھو اس طرح کام ہو رہا ہے، اپنے کو بھی اس طرح کرنا چاہیے، ٹھیک ہے دیکھیں گے کریں گے، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ پھر ہم لوگ بولتے ہیں صاحب آپ بولے تھے، ارے اطہر بھائی اللہ اپنے ساتھ ہے،
अपन अल्लाह के वास्ते काम कर रहे हैं, दिखावे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। यकीनन शहर के लोगों ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी है तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरा कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जनाजा हाल की तामीर अशरफी सोसाइटी में, वहाँ लतीफ़िया मस्जिद के बाद में अशरफी शादी हॉल बनाया जा रहा है। दारुल उलूम हनफिया सुन्निया का जो रोड पहली मर्तबा बना वो सेहरा भी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल के सर जाता है। और अभी अनकरीबी इंशाअल्लाह दारुल उलूम अहले सुन्नत खानकाह अशरफिया मदरसे का जो वाल कंपाउंड है, खानकाह अशरफिया 120 साल पुरानी खानकाह है मालेगांव में, ऐसे उसकी जो सरपरस्त है वो 800 साल के चौचाई मुक़द्दसा में खानकाह अशरफिया कायम है। उसी की शाख मालेगांव में आला हज़रत जिनके नाम से जनाजा हाल, उन्होंने उसके संग बुनियाद रखा था। उनके दौर में जब वो साहिब सज्जादा थे वो खानका बनाए और कुछ वजूहात की बिना पर वो काम रुका, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप अपने माथे की आँख से देखेंगे कि जिस तरह का नाम है और जो सिलसिले की जज्बात हैं, जो भावनाएं हैं, जो आरजू है, जो तमन्ना है सिलसिले के लोगों की, इंशाअल्लाह उन पे मुफ्ती साहब ने कई अभी 2 रोज़ पहले भी मेरी फजर के बाद बात हुई थी। इंशाअल्लाह ताला ऐसा काम होगा कि सिलसिले के लोगों की रूहानी सुकून और रूहानियत खुश होगी। ऐसा काम मुफ्ती इस्माइल साहब करके देने वाले हैं, उसमें उनकी ज़ाती दिलचस्पी है। बहरहाल ये बात सही है कि जब कोई काम करने चलता है, जैसा कि हुसैन अंसारी ने बताया, कभी कभी वो मुझे भी बताता था कि चच्चा ऐसा हो रहा है, मैं बोलता था कि अपन काम अच्छा लेके चले आए, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ रहेगी, काम तो हो के रहेगा। और आज ये हम अपने माथे की आँख से देख रहे हैं। मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के साथ हूँ, इसलिए आपसे नहीं कह रहा हूँ, आप उनसे कुर्बत हासिल करें, उनके पास जाएं। उनके पास कोई लफ्ज़ काम के बारे में नई का लफ्ज़ उनके पास मौजूद नहीं है, उनकी किताब में नई का लफ्ज़ नहीं है। आप जो भी काम लेके जाएंगे देर सवेर होगी, लेकिन वो काम करके इंशाअल्लाह देंगे। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने ये जो काम किया है, आला हज़रत सैयद मोहम्मद अली हुसैन अशरफी मियाँ किबला का, तो इनके बेटे थे सैयद सुल्तानुल वाज़ीन मौलाना सैयद अहमद अशरफ, उनके बेटे थे सैयद मोहम्मद मुख्तार अशरफ। इतने दिन वो साहिब सज्जादा रहे कि सभी के साथ ये भी साहिब सज्जादा, उनके साथ एक लफ्ज़ लगता था साहिब सरकार कला, लेकिन वो एक लंबी उम्र तक का सज्जादा नसीन रहे। अल्लाह ने उनसे काम लिया। 14 साल की उम्र में आला हज़रत अशरफी मियाँ ने अपने छोटे बेटे की मौजूदगी में अपने पोते को अपने मनसब पे बैठाया, सज्जादगी से नवाजा, अपना वली अहद बनाया। जब सरकार कला के वालिद का ताउन की बीमारी में विसाल हुआ, उनके भाई मौजूद थे, ख़ानदान के और बड़े बुज़ुर्ग मौजूद थे, लेकिन उन्होंने सैयद मोहम्मद मुख्तार अशरफ सरकार कला को 14 साल की उम्र में साहिब सज्जादा वली अहद बनाया। लोग पूछते थे उस वक्त तो ख़ानदान के लोग कि हज़रत आपके बेटे तो मौजूद है, आपने पोते को? तो बोले जो ये फ़कीर जानता है वो तुम नहीं जानते। इंशाअल्लाह ये मेरा मुख्तार दीन का मुख्तार बनेगा, ये मस्जिद बनाएगा, मदरसा बनाएगा। फिर तकसीम के वक्त तो हुजूर सरकार कला की गाड़ी जो है लाहौर की तरफ चली गई, उनकी वालदा से शिकायत की गई, पता चला सारे लोग चाहने मानने वाले ख़ानदान के लोग घबरा रहे थे, लेकिन उनकी वालदा कहती थी कि नहीं, मेरे बाबू को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके जद्द करीम उनके दादा ने फरमाया है कि मेरा पोता दीन का मुख्तार होगा, मस्जिद बनाएगा, खानका बनाएगा, मदरसा कायम करेगा। अभी तो ये सब काम हुआ नहीं तो उसको मौत नहीं आ सकती। ये एक भरोसा, एक रूहानी शख्सियत का ये एतमाद था। फिर पता चला कि हज़रत लाहौर में है, फिर जिस तरह भी वो आए होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह विसाल से पहले खानकाह अशरफिया की वो तामीर हुई, वह तामीर हुई कि लोग कहते हैं मुफ्ती साहब किबला कि मुरीदों के पैसे का सही हक़ अगर कहीं अदा करा जा रहा है तो वो किचौछाई मुक़द्दसा में खानकाह सरकार कला के खानकाह में
मुरीदों के पैसे का जहाँ सही इस्तेमाल हो रहा है वहाँ बड़ी बड़ी अजीम मुख्तार अशरफ लाइब्रेरी, अशरफ ये हुसैन मीडियम, कहने का मतलब ये है कि उसके बाद फिर सरकार कला के बाद इजहार मियाँ के बाद आज कायदे मिल्लत ये फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इन सारे बुज़ुर्गों की रूहानी तवज्जे और उनके रूहानी फ़यूज़ और बरक़ात इंशाअल्लाह ताला, मैं ज़िम्मेदार हमारे मौलाना इफ्तिखार जामई और मुफ्ती आरिफ साहब मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में कह रहा हूँ कि मुफ्ती साहब इस काम पर आपको रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात इंशाअल्लाह ताला मिलेगा। क्यों कि हम लोग कोई छोटा सा भी काम करते हैं तो अपने बुज़ुर्गों को बताते हैं कि साहब वहाँ हज़रत वहाँ पर ये काम हुआ, हज़रत वहाँ पर ये काम हुआ। तो ये काम कभी हो सकता है कि मेरा भतीजा जुल्फ़िकार लाइयो भी चला रहा हो, शायद वहाँ देख भी रहे हो। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला आपके इस काम की बरकत से आपके सारे अधूरे काम को पूरा फरमा दे। क्यों ना हो कि आपकी सरपरस्ती बाबा सियासत अलहाज यूनुस ईसा साहब कर रहे हैं, और इंसान है। हज़रत कहते हैं कभी कभी कि भाई हमसे कहीं कहीं भूल चूक हो जाती है। अगर भूल चूक होती है, कहीं गलती होती है, तो हम वो गलती को सही नहीं बताते, उस गलती का एतराफ़ करते हैं। ये इनकी एक बड़ी बात है, बड़ी शख्सियत है। अल्लाह से दुआ है कि मुफ्ती साहब क़िबला को अल्लाह खूब नवाजे और इन बुज़ुर्गों के रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात उन्हें अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।